الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130، پارہ نمبر 4، پارہ رکو نمبر 5، سورہ رکو نمبر 14۔ ترجمہ: اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ ترغیب و تحذیر از نار آخرت و ترغیب بر اعمال جنت۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الی العالمین۔ ربط: ظاہر میں ان آیات کا ماقبل سے کوئی تعلق معلوم ہوتا ہے، اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جداگانہ اور مستقل کلام ہے جس میں اللہ نے امر و نہی اور ترغیب و ترہیب کو جمع کیا ہے، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کو بیان فرمایا ہے، اور بعض علماء نے ان آیات کا ماقبل کے ساتھ اتصال اور ربط بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں صبر اور تقوی کا حکم تھا اور کفار کے ساتھ دوستی اور خلط ملط اور ان کو رازدار بنانے کی ممانعت تھی۔ اب ان آیات میں پھر صبر اور تقوی کو بیان کرتے ہیں کہ صبر اور تقوی کیا چیز ہے، اور صابر اور متقی کون لوگ ہیں اور ان کے کیا اوصاف ہیں، جن میں سب سے پہلی سود کی ممانعت فرمائی کہ اکل حلال تقوی کی جڑ اور بنیاد ہے، نیز کفار سودی کاروبار کرتے ہیں اور جو نفع حاصل ہوتا ہے اسے لڑائیوں میں خرچ کرتے ہیں، چنانچہ احد کی لڑائی میں جو مال خرچ کیا وہ وہی مال تھا جو اس قافلے کی تجارت سے نفع حاصل ہوا جو بدر کے سال شام سے آیا تھا۔ اب اللہ مسلمانوں کو سود سے ڈراتے ہیں کہ تم کفار کی طرح یہ خیال نہ کرنا کہ ہم بھی سودی کاروبار سے جنگوں میں مدد لیں۔ خوب معلوم ہوا کہ جس طرح انفرادی ضرورت کی بنا پر قرض دے کر سود لینا حرام ہے، اسی طرح اجتماعی تجارت میں بھی سودی کاروبار حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دونوں طرح کا سود مروج تھا، لوگ انفرادی طور پر بھی تجارت کرتے تھے اور اجتماعی طور پر بھی پورا قبیلہ مل کر تجارتی کاروبار کرتا تھا۔ اس زمانے میں اس کا نام کمپنی اور بینک ہو گیا، باقی حقیقت وہی ہے جو پہلے زمانے میں تھی۔ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ قرآن کریم میں نازل ہوا جس نے ہر قسم کے سود کو حرام قرار دیا، خواہ وہ انفرادی تجارت پر ہو یا اجتماعی یعنی کمپنی کی تجارت پر ہو، جیسا کہ کتب تفاسیر میں انفرادی اور قبائلی ربا کے واقعات بالتفصیل مذکور ہیں۔ قرآن نے مطلق سود کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ کسی صورت سے ہو، کیونکہ رہا شریعت میں اسی مالی زیادتی کا نام ہے۔ کا نام ہے جس کے عوض اور مقابلے میں مال نہ ہو۔ مثلا ایک شخص کسی کو 100 روپیہ قرض دیتا ہے اور یہ شرط لگاتا ہے کہ اگر 6 ماہ کے بعد ادا کرو گے تو اس پر 5 روپے زائد لوں گا، اور اگر 1 سال کے بعد ادا کرو گے تو 10 روپے زائد لوں گا۔ بس جب وہ شخص نے 100 روپے کے بدلے میں 110 روپے دیا تو 100 روپے تو اصل رقم کے عوض اور مقابلے میں ہو گئے، اور یہ 10 روپے کسی مال کے عوض اور مقابلے میں نہیں، یہ سود ہوا، کیونکہ یہ زیادتی کسی مال کے عوض اور بدلے میں نہیں رہی۔ 6 مہینے یا سال کی مدت سے وہ کوئی مال نہیں جس کے عوض میں مال لیا جا سکے۔ بینک کے سود میں یہی ہوتا ہے، اس لیے جس طرح زمانہ جاہلیت اولا کا سود حرام تھا، اسی طرح اس جاہلیت ثانیہ یعنی اس متمدن اور مہذب جاہلیت کا سود بھی قطعاً حرام ہوگا۔ لہٰذا کسی جدت پسند کا یہ کہنا کہ شخصی ضروریات کے لیے تو سودی کاروبار حرام ہے اور اجتماعی تجارت کے لیے حلال ہے، یہ قرآن و حدیث میں تحریف ہے، اور یہ کہنا کہ زمانہ جاہلیت میں صرف انفرادی ضرورتوں کے لیے سود ہوتا تھا اور اجتماعی تجارت پر سود کا رواج نہ تھا، اول تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ آیت کے شان نزول سے معلوم ہو چکا کہ زمانہ جاہلیت میں دونوں قسم کے سود رائج تھے، اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ اس زمانے میں اجتماعی تجارت پر سود رائج نہ تھا تو اس خاص صورت کا اس زمانے میں موجود نہ ہونا ہمارے لیے مضر نہیں۔ شریعت نے مطلق ربا کو حرام قرار دیا ہے، جس معاملے پر ربا کی تعریف صادق آئے گی وہ حرام ہوگا۔ چوری اور زنا کو شریعت نے حرام قرار دیا، اگر وہ گزشتہ زمانے کی طرح غیر مہذب ہو یا موجودہ تہذیب اور تمدن کے طریقے پر کسی بڑے ہوٹل میں ہو، ہر حال میں حرام ہے۔ حلت اور حرمت کا مدار اصل حقیقت پر ہے، نہ کہ کسی خاص صورت پر۔ ربط دیگر
گزشتہ آیات میں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا میں قبیلہ بنو حارثہ اور بنی سلمہ کی بزدلی کا ذکر ہے کہ جہاد کے موقع پر نامردی دکھائی۔ اب اس آیت میں سود کی ممانعت بیان فرماتے ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ سود کھانے یعنی حرام مال کھانے سے نامردی اور بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ جاہلیت میں سود کا دستور ایسا تھا جس طرح ہندوستان کے بنیے اور لالا لوگ لیتے ہیں کہ جب قرض دار مدت معینہ پر روپیہ ادا نہ کر سکا تو قرض خواہ سود کو اصل میں شامل کر کے قرض کی مدت بڑھا دیتا اور چند روز کے لیے اس کو مہلت دے دیتا، پھر اگلی قسط پر سود اور بڑھا جاتا، اور قرض دار وقت پر بوجہ مجبوری نہ ادا کر سکتا تو پھر سود خوار سود کو اصل میں جمع کر کے اس پر سود لگاتا اور اسی طرح بڑھاتا رہتا، یہاں تک کہ 100 روپے قرض کے بدلے میں 1000 کی جائیداد کا مالک بن جاتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو مت کھاؤ سود دونوں دونے پر دونا تو برتو کہ اصل سے کئی گنا زیادہ ہو جائے، مطلب یہ کہ اصل قرض سے 1 پائی بھی زائد لینا جرم ہے اور صریح ظلم ہے اور کھلا ہوا بخل ہے کہ خدا کے لیے ذرہ برابر بلا معاوضہ کسی کی ہمدردی بھی گوارا نہیں، اور اصل قرض سے کئی گنا زائد لے لینا اس کی قباحت اور شناعت کی تو کوئی حد نہیں۔ اضعاف مضاعف سود تو قساوت قلبی اور بے رحمی کی آخری منزل ہے۔ آیات قرآنیہ اور بے شمار احادیث نبویہ سے مطلق ربا کی کلیات و مانعات اور حرمت ثابت ہے، اور اس آیت میں جو اضعاف مضاعفہ کا لفظ آیا ہے وہ قید احترازی ہی نہیں بلکہ توبیخ اور سرزنش کے لیے جو اس زمانے میں رائج تھی، جیسے کوئی نیک دل اور دیندار حاکم کسی موقع پر اپنے عملہ کے ان لوگوں سے جو رشوت خوار ہوں یہ کہے کہ صاحب زیادہ حرام نہ کھاؤ اور حد سے نہ بڑھو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تھوڑا حرام کھانا تو جائز ہے اور زیادہ حرام کھانا جائز نہیں۔ ایسے الفاظ مزید تقبیح اور تشریح کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے فَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أَنْدَادًا، فرمایا یعنی خدا کے لیے متعدد شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے لیے ایک دو شریک ٹھہرانا جائز ہے اور 3 4 ناجائز ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خدائے برتر کا تو ایک بھی شریک نہیں، مگر تم ایسے ظالم ہو کہ تم نے خدا کے لیے بہت سے شریک ٹھہرا رکھے ہیں، کما قال تعالی وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا وَجَعَلُوا اللَّهَ شُرَكَاءَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي۔ ان سب آیات کا یہی مطلب ہے کہ نزول قرآن کے وقت سود خواروں کی یہی عادت تھی کہ اضعاف مضاعفہ سود لیتے، اس لیے ان کی عادت کے بنا پر اس آیت میں ان کی توبیخ اور سرزنش کے لیے اضعاف مضاعفہ کا لفظ بڑھا دیا گیا، ورنہ احل اللہ البیع وحرم الربا جیسی آیات سے بصراحت مطلق رہا کہ حرمت ثابت ہے۔ اگر کسی جھوٹے کو کوئی شخص یہ کہے کہ میاں پیٹ بھر کر جھوٹ نہ بولو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بقدر ذائقہ تو جائز ہے اور پیٹ بھر کر جائز نہیں، بلکہ جھوٹ کی قباحت اور شناعت کے واضح کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے لا تشتروا وبآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو، سو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آیت قرآنیہ میں تحریف کر کے زیادہ قیمت لینا تو جائز ہے اور کم قیمت لینا حرام اور ناجائز ہے۔ آیات الہی کے مقابلے میں ہفت اقلیم کی دولت بھی ہیش ہے، پس جس طرح اس آیت میں ثمناً قلیلہ کی قید عار دلانے کے لیے، اسی طرح آیت ربا میں اضعاف مضاعفہ کی قید عار دلانے کے لیے خوب سمجھ لو۔ خلاصہ کلام یہ کہ اضعاف مضاعفہ کی قید احترازی نہیں بلکہ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق جو ظالم اور بے رحم اضعاف مضاعفہ سود لیتے تھے ان کی توبیخ اور سرزنش کے لیے ان کو عار دلانے کے لیے بڑھائی گئی، ورنہ اگر یہ قید احترازی لی جائے تو مطلب آیت کا یہ ہو جائے گا کہ جب تک سود اصل رقم سے کم از کم سے چند یعنی 3 گنا زیادہ ہو جائے اس وقت تو حلال ہے، یعنی جب تک سود کا 100 299 تک رہے اس وقت تک تو وہ سود حلال ہے، اور جب سود پورا 300 ہو جائے تب حرام ہوگا۔ غرض یہ کہ اس ازروئے قرآن و حدیث ربا مطلقاً اور کلیہ حرام اور اضعافاً یا غیر اضعافاً ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور کامیابی سود نہ لیتے
نہ لینے میں ہے، اور ڈرو اس آگ سے جو خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سود خوار جہنم کے اس طبقہ میں رکھے جائیں گے جو خاص کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور فرما برداری کرو خدا کی اور پیغمبر جو تم کو سود خوری سے منع کرتے ہیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حاجت مندوں کو بلا سود قرض دو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آخرت میں تمہیں اور ایمان والوں اس آگ سے تو بھاگو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اپنے پروردگار کے سامان مغفرت کی طرف دوڑو اور بہشت کی طرف دوڑو جس کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان اور زمین ہے، یعنی اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی طرف دوڑو جن سے حسب و وعدہ خداوندی جنت میں ملتی ہے، تیاری کی گئی ہے۔ یہ جنت متقی اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے اعدت للمتقین بصیغہ ماضی فرمایا، یعنی جنت متقیوں کے لیے تیار ہو چکی ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ تعد للمتقین کہ جنت آئندہ زمانے میں متقیوں کے لیے تیار کی جائے گی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جنت تیار ہو چکی ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ رغبت اور میلان موجود شے کی طرف ہوتا ہے، معدوم کی طرف نہیں ہوتا، اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا تاکہ جنت کی طرف کشش ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کو دل چاہے۔ اب آئندہ آیت میں متقین کی دو قسمیں بیان فرماتے ہیں، ایک محسنین اور دوسرے تائبین۔ قسم اول، اعلیٰ درجہ کے متقی وہ لوگ ہیں کہ جو آسائش اور سختی، خوشی اور تکلیف میں خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی بڑے سخی اور کریم ہیں، اور غصہ پی جانے والے یعنی صابر اور حلیم اور بردبار ہیں، اور لوگوں کی تقصیر کو معاف کرنے والے بلکہ مزید برا اور نیکی سے پیش آنے والے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے کہ جنہوں نے اپنی قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو قوت روحانیہ اور عقلیہ کے تابع کر دیا ہے۔ قسم دو، اور دوسرے درجہ کے متقی وہ لوگ ہیں کہ جب کبھی وہ کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کی عظمت و جلال کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بخشش چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو خوب معلوم ہے کہ کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کر سکے، اور جو گناہ ان سے صادر ہو جاتا ہے جان بوجھ کر اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ نادم اور شرمسار رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جزا بخشش اور معافی ہے ان کے پروردگار کی جانب سے، اور باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہ لوگ ان میں ابداً لا آباد تک رہیں گے، اور نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر اور ثواب ہے۔ یہ اجر اور بدلہ تائبین کا ہے۔ قسم اول کو متقی یعنی محسنین کو مقام محبوبیت حاصل ہے، اس لیے محسنین کے لیے کسی اجر اور ثواب کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ فقط واللہ یحب المحسنین پر آیت کو ختم کر دیا۔ مقام محبوبیت کے بعد اجر و ثواب کا کیا ذکر؟ حکایت بیان کیا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کے غلام سے کوئی نازیبہ حرکت صادر ہوئی جس پر بادشاہ کو غصہ آیا اور غلام کو سزا دینے کا ارادہ کیا، تو غلام نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ متقین کے صفات میں فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، یعنی غصہ کو پی جانے والے۔ بادشاہ نے کہا کظمتی غیظی، میں اپنے غصے کو پی گیا۔ پھر غلام نے کہا اے امیر المؤمنین، پھر یہ اللہ یہ فرماتا ہے والعافین عن الناس، یعنی لوگوں کی خطائیں معاف کرنے والے۔ بادشاہ نے کہا عفوت عنک، میں نے تیرا قصور معاف کیا۔ بعد ازاں غلام نے عرض کیا اے امیر المؤمنین، اللہ اس کے بعد فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، یعنی اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا احسنت الیک فاعتقک، میں نے تیرے ساتھ احسان کیا اور تجھے آزاد کیا، جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ فائدہ نمبر 1، علماء نے لکھا ہے کہ صغیرہ پر اصرار کرنے یعنی چھوٹے گناہوں پر کرنے صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے، یعنی چھوٹے گناہ کیے آپ نے لیکن اس پر آپ نے اللہ سے معافی نہیں مانگی اور آپ اسی پر ڈٹے رہے تو وہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ طبیعت گناہ سے مانوس ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ اللہم احفظنا من ذالک، آمین۔ فائدہ نمبر 2، بمقتضائے بصیرت اگر 80 مرتبہ بھی گناہ سرزد ہو جائے مگر سرزد ہو جانے کے بعد اس سے بیزار اور شرمسار ہو جائے
اللہ سے استغفار کرے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور اصرار یہ ہے کہ بے کھٹکے گناہ کرتا رہے اور خدا کی نافرمانی پر ایسا بے باک ہو جائے کہ معصیت یعنی گناہ سے اس کو ندامت خجالت بھی نہ ہو، تو یہ حالت خطرناک ہے۔ جس طرح اپنی عبادت اور زاہد تقوی پر غضا اور ناز تباہی کا سامان ہے، اسی طرح گناہوں پر بے باکی اور دلیری بھی تباہی کا سامان ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے رہو اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہو۔ اس کی تفسیر اگلی ویڈیو میں آئے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔